اہل علم اور اہل عقل کو ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا جیلمی کو سزا ہوئی ہے اور اس پہ FIR کاٹی گئی، تو یہ آپ کو پتہ ہے اس نے کسی مولوی یہ کسی پیر کی بے ادبی گستاخی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی ذات کے بارے میں وہ لفظ کہا ہے جو آج تک کسی غیر مسلم نے نہیں کہا۔ بڑے سے بڑے آپ کی بے ادب گستاخ آئے، لیکن یہ لفظ کہنے کی کسی کو جسارت نہیں جو لفظ اس نے کہا ہے، تو اس نے کی تھی غیر مسلموں کی طرف، لیکن سارے غیر مسلموں کے بڑے بڑے جو پادری جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے آ کر اس کی نفی کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں ایسا لفظ نہ تو استعمال ہوا ہے، نہ ہم کرتے ہیں، نہ ہماری کتابوں میں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ مولویوں کو پیروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے پیچھے بہت زیادہ علماء کرام کی، مشائخ اعظام کے، اللہ کے ولیوں کی گستاخیاں اور بے ادبی کی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، یہ گمراہ ہے، لیکن اب جب اس کے اوپر FIR کاٹنے کا اور اس پہ 295 لگانے کا مطالبہ تب ہی ہم کرتے ہیں جب یہ سرکار کی بے ادبی کرتا ہے، کشار اسلامی کی بے ادبی کرتا ہے۔ تو اس دفعہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی گستاخی اور بے ادبی کی ہے، کسی مولوی اور پیر کی نہیں، کہ یاد رکھیں، نام مولوی اور پیر اس لیے بول رہے ہیں۔ تکلیف ان لوگوں کو ہو رہی ہے جن لوگوں کا دین سے تعلق کوئی نہیں ہے، جن لوگوں کو دین کے بارے میں بے کا پتہ نہیں ہے، اور کہتے کیا ہیں، کہتے ہیں وہ جی مرزا صاحب کے آنے کی وجہ سے مولویوں کے پیروں کے کاروبار بند ہو گئے، ان کی دکانیں بند ہو گئی، ان کی یا فلاں ہو گیا۔ میرے بھائی، میری آپ کو دعوت فکر ہے، یہ جو آپ کو اس نے چورن بیچ دیا نا جی، اور جسے آپ سن کے آپ کے اپنے اندر عقل تو ہے کوئی نہیں، آپ کے اندر دماغ تو ہے کوئی نہیں، استعمال جو کریں۔ اگر آپ کے پاس دماغ ہوتا تو آپ مرزے سے جیسے بندے کے فالوور ہوتے، آپ کے پاس کوئی علم ہوتا تو آپ اس جیسے گھٹیا آدمی کے پیچھے چلتے جس کی کسی بات کے اندر بھی ہے نا جو اپنا ایک نہیں ہے، جس ہر بات کے اندر اختلاف ہے، ہر بات کے اندر تضاد ہے اس کی۔ تو میری دعوت فکر ہے آپ لوگوں کو، یہ آپ ایسا کریں، اب تو جدید دور آ گیا، داتا صاحب چلے جائیں، وہاں پر نا وہ کاؤنٹنگ مشین لگی ہوئی ہے، وہاں جا کر دیکھیں کہ وہاں آنے والوں کا جو رش ہے وہ مرزے کے آنے سے پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ ہر آنے والا دن جو عرس ہو رہے ہیں، دادا صاحب کے عرس آپ نے اس دفعہ بھی دیکھا ہوگا، وہ دیکھیں آپ بڑھا ہے کہ گھٹا ہے۔ داتا صاحب کے مزار کی آمدن بڑی ہے یا گھٹی ہے؟ داتا صاحب کا مزار اب نیا ماشاءاللہ اور بنا ہے اور بڑا خوبصورت بنا ہے، تو کتوں کے بھونکنے سے فقیروں کا رزق بند نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ الحمدللہ یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے نا، تو اب کسی مولوی کے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی عالم دین کے پاس بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ ہماری تقریریں، ہمارے بیان، ہمارے پروگرام الحمدللہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئے ہیں، بلکہ ایک نیا موضوع میں ہمیں دے دیا مرزے نے، ہم کھل کر اس کے خلاف بات، ہمیں پتہ چل گیا کہ جناب یہ فرقے بھی ہمیں اس ذہن کے لوگ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں نے مرزے کے پیچھے چلنا شروع کیا جن لوگوں کے اندر عقل۔ ہمیں الحمدللہ یہ ایک موضوع مل گیا کہ ہم نے لوگوں کو اس کے بارے میں بھی متنبہ کیا، بیدار کیا کہ اس طرح کا فتنہ بھی ہے۔ ہمارا کوئی نہ کسی مولوی کا کاروبار بند ہوا ہے، کسی مدرسے کی ایک بچے کی تعداد کم دکھا دیں، کسی مسجد میں کسی نمازی کی تعداد کم دکھا دیں، کسی مزار پہ کسی آنے والے عقیدت مندوں کی جو ہے نا وہ تعداد کم دکھا دیں۔ آپ کو دعوت فکر ہے، جائیں جا کر دیکھیں اور پھر غور کریں کہ مرزے نے تمہیں کس بات طرف پہ لگایا ہوا ہے، مرزے نے تمہیں کیسی بانسی سنائی ہے، تم اس بانسی پہ لگا کے مرزے کے آنے کے وجہ سے جناب مولویوں اور پیروں کے کاروبار بند ہو گیا۔ الحمدللہ ہمارے کوئی کاروبار بند نہیں ہوا، ہماری اللہ کے فضل و کرم سے یہ نظام چلتا رہے گا، ہم سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، کھاتے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی کھاتے رہیں گی، اور یہ پوری کائنات سرکار کے صدقے چل رہی ہے۔ مولویوں پیروں کا نہ تو لنگر بند ہوگا کیونکہ سرکار کے ثنا خان ہے، سرکار کے کمی ہے، اور چودھریوں کے کتے بھی بھوکے نہیں مارتے کیونکہ انہیں بھی جب چودھری کے ڈیرے پہ بندے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہڈی مل جاتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کبھی بھی ہمارا لنگر بند نہیں ہوگا، جب بھی بولتی بند ہوگی اس جیسے مرزے کی، اس کے ماننے والے تم جیسے جاہلوں کی ہوگی، ہمارا الحمدللہ کچھ بھی بند نہیں ہوا اور نہ بند ہوگا۔